آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کے ناول بند قبا کھلنے لگی جانا کی 24ویں قسط۔ اور وہ اب تک ایسے ہی ساکت سا بیٹھا دیکھ رہا تھا اور اسے پتہ بھی نہیں چلا تھا کہ فیصل کب گاڑی سے نکل کر اس کی گاڑی تک پہنچا۔ اس کے شیشہ نوک کرنے پر اس کی محویت ٹوٹی۔ برخوردار، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آئی نو، بٹ خود کو مجبور پاتا ہوں، اس نے سرد سانس خارج کرتے ہوئے بے بسی سے کہا، اور وہ اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھنے لگا تھا جو قدرے سرخی مائل ہو رہی تھی، اور اس کی آنکھوں میں کچھ اور بھی تھا جو بالکل نیا تھا، جسے فیصل کوئی نام نہیں دے پایا۔ میں رات تیری طرف آؤں گا، پھر بعد میں بات کریں گے۔ وہ پلٹ گیا اور اس نے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر سر سیٹ کی بیک سے لگا لیا اور خود کو ریلیکس کرنا چاہا، اور تھوڑی ہی دیر بعد اس نے گاڑی سٹارٹ کی جس کی سپیڈ معمول سے کافی زیادہ تیز رکھی تھی۔ ٹائم تو کافی زیادہ ہو گیا ہے، لیکن انکل فیاض پتہ نہیں کیوں نہیں آئے۔ ان دونوں کی ایکسٹرا کلاس چل رہی تھی، جس سے فارغ ہو کر وہ باہر آئیں تو ماہ کنان کی گاڑی کھڑی تھی، مگر فیاض انکل کی گاڑی انہیں کہیں دکھائی نہیں دی۔ ہم لوگ تو ویسے ہی لیٹ ہو گئے ہیں، انکل کو اب تک آ جانا چاہیے تھا، مہلاج نے تبصرہ کیا۔ لاج، کہیں انکل واپس تو نہیں چلے گئے؟ اس کو فکر ہونے لگی۔ ارے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یقیناً وہ ٹریفک میں پھنس گئے ہوں گے۔ میرے پاس آج سیل فون بھی نہیں ہے، ورنہ ان سے پوچھ ہی لیتی کہ کب تک آئیں گے، وہ قدرے بیچارگی سے بولی۔ تو میرے سیل سے فون کر لو، جب تک میں لالا جان کو بتا کر آتی ہوں۔ وہ سیل فون اسے دے کر آگے بڑھ گئی۔ انکل کا مجھے نمبر نہیں یاد اور سیرش کال ریسیو نہیں کر رہی۔ ہمارے ساتھ چلو، لالا جان تمہیں ڈراپ کر دیں گے۔ نہیں، تم جاؤ، میں انکل فیاض کا انتظار کر لوں گی۔ اس کے سختی سے کہنے پر مہلاج نے اپنے لب بھینچ لیے اور اس کے ہاتھ سے سیل لے کر سہرش کے نمبر پر دوبارہ کال کی، مگر اس کا نمبر ہی آف تھا۔ وہ ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے، وہ انکل کا انتظار کرے گی۔ اگر آپ کو جلدی ہے تو ہم چلتے ہیں، ورنہ انکل کے آنے تک ویٹ کر لیتے ہیں۔ تم اپنی فرینڈ کے پاس جاؤ، میں انکل کو کال کر کے معلوم کر لیتا ہوں کہ وہ اب تک کیوں نہیں آئے۔ وہ 3 بجے گھر پر ہوتی تھی اور 2:45 بج گئے تھے۔ ماہ قرآن نے ان کا نمبر ڈائل کیا، مگر نمبر بزی تھا۔ اس نے کچھ سوچ کر فیصل کو کال ملائی تھی۔ اوہ گاڈ، آج وہ دونوں نہیں آئی، اس لیے ہو سکتا ہے ڈیڈی نے سوچا ہو کہ حنین بھی نہیں گئی ہوگی۔ میں بھی ڈیڈی کو کال کر کے پہنچنے کا کہتا ہوں۔ فیصل تفصیل سن کر پریشان ہو گیا۔ انکل کا نمبر بزی ہے، وہ ہمارے ساتھ چلنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ تم آ سکتے ہو تو آ جاؤ، یا اس کے گھر سے کسی کو بلا لو۔ میری تو 10 منٹ بعد امپورٹنٹ میٹنگ ہے۔ انکل نوید یا اسجد کو وہاں پہنچنے میں کافی ٹائم لگے گا۔ تم ایسا کرو، اسے فون دو، میں بات کرتا ہوں۔ فیصل کے کہنے پر وہ گاڑی سے اترا، ورنہ وہ جان کر گاڑی میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اسے آتے دیکھ کر وہ منہ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ فیصل بات کرنا چاہتا ہے تمہاری فرینڈ سے۔ فیصل بھیا، یہاں کھڑے کھڑے میرے پاؤں دب گئے ہیں، انکل ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ وہ بے قراری سے بولی۔ ڈیڈی کچھ مصروف ہیں، تم لاج کے ساتھ؟ نہیں، مجھے لاج کے ساتھ گھر نہیں جانا۔ وہ پشت موڑے کھڑی تھی اور وہ دونوں اس کے چہرے کے تیور تو نہیں دیکھ سکے، لہجے کی ناگواری محسوس کی تھی۔ حنین، بات کو سمجھا کرو، لاج تمہاری فرینڈ ہے، اس کے ساتھ جانے میں تمہیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ لاج کے ساتھ جانے میں مجھے اعتراض نہیں ہے، مگر وہ آپ کے دوست، میں ان کے ساتھ جانے سے بہتر کچھ دیر انتظار کر لوں گی۔ انکل نہیں آ رہے تو بتایا ابو کو بلا لوں گی۔ ماہ کنان بہن سے نظر چرانے پر مجبور ہو گیا۔ انکل کو وہاں آنے میں بہت ٹائم لگے گا۔ فیصل کو اسے سمجھانا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ میں انتظار کر لوں گی، بائے۔ اس نے لائن ہی ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ لاج، میں اپنے تایا ابو کو بلا لیتی ہوں، تم مجھے ایک فون کروا دو اور پھر تم چلی جانا۔ مجھے اپنی وجہ سے تمہیں پریشان کرنا اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ قدرے شرمندگی سے بولی۔ مس حنین، اس نے مخاطب کیا، میں آپ سے بات کرنا نہیں چاہتی اور نہ ہی آپ کے منہ سے اپنا نیم سننا چاہتی ہوں۔ اس نے اب تک جان کر اس کی طرف نہیں دیکھا تھا، اب ذرا کی ذرا پلکیں اٹھائیں اور غصے سے اسے دیکھ کر وہ لاج کو دیکھنے لگی۔
مجھے لیکن کسی کا فون نمبر یاد نہیں ہے، یہاں تک کہ گھر کا بھی نہیں۔ مجھ سے فون نمبرز یاد نہیں ہوتے۔ اسے صحیح معنوں میں اب فکر لاحق ہو گئی تھی، اور کنان جو ایک زور کا تھپڑ اسے لگا کر اس کا دماغ درست کرنے کا سوچ رہا تھا، اس کے سبیل چہرے پر ڈر آنے والی پریشانی کو دیکھ کر سانس بھر کر رہ گیا۔ حنین تم ہمارے ساتھ چلو، لالا جان کی کسی بات سے تم ہرٹ ہوئی ہو تو میں تم سے سوری کرتی ہوں۔ نہیں لاج، تم سوری مت کرو، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، بٹ میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ اس کے چہرے پر خجالت کی سرخی دوڑ گئی تھی۔ پھر تم فون کیسے کرو گی؟ اس کی ضد ان دونوں کو ہی زج کرنے لگی۔ مجھے ارم بھیا کا نمبر یاد ہے، وہ جوش سے بولی، اور سر اٹھا کر کنان نے اسے دیکھا۔ کتنا اطمینان اس کے چہرے پر جگہ بنا گیا تھا۔ اب وہ چمکتی آنکھوں سے نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ہیلو، ایس پی ارحم الحسن اسپیکنگ، نیا نمبر دیکھ کر سنجیدگی سے بولا تھا۔ ارحم بھیا، میں حنین بول رہی ہوں۔ حنین، یہ تم کس کے نمبر سے بات کر رہی ہو؟ اس نے گاڑی کی سپیڈ بہت کم کر دی تھی۔ ارحم بھیا، آئی نیڈ یو۔ تم ہو کہاں؟ اس کا گھبرایا ہوا لہجہ اسے پریشان کر گیا۔ یونیورسٹی میں، انکل فیاض مجھے لینے نہیں آئے۔ اب آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر رخساروں پر لڑکنے لگے تھے۔ او گاڈ، تم پریشان نہ ہو، میں 15 سے 20 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ ارحم بھیا پلیز جلدی آئیے گا، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے اور ڈر بھی لگ رہا ہے۔ اور اس کے آنسو صاف کرنے کی خواہش دل میں دباتا لب پیچھے کھڑا تھا۔ ڈر کیوں لگ رہا ہے تمہیں؟ سیرش تمہارے ساتھ ہے؟ وہ نہیں آئی اس لیے انکل فیاض مجھے لینے آنا بھول گئے۔ مہلاج میرے ساتھ ہے لیکن اس کے بھائی بھی ہیں، اسی لیے مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ بے دھڑک ہمیشہ کی طرح ارحم سے کہہ گئی۔ مہلاج نے لب پیچھے کھڑے بھائی کو دیکھا جس کے چہرے پر غصے کی سرخی اور ضبط کی کوشش نظر آ رہی تھی۔ تم کس کی ماہر پناہ کی بات کر رہی ہو؟ اسپیڈ بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ جی ارحم بھیا، وہ فوراً بولی۔ اس نے تم سے کچھ کہا؟ پریشانی سے پوچھا۔ نہیں، بس آپ جلدی آ جائیں، یو ڈونٹ وری، میں بس پہنچ رہا ہوں۔ اس کے کہنے پر حنین نے فون بند کر دیا۔ بس حنین، میری خاموشی سے تم نے بہت ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کے قلم سے لکھا ناول بند کو باغ کھلنے لگی جانا۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ فائدہ میں نے نہیں، آپ نے اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ نفرت کرتی ہوں میں آپ سے، وہ سرد لہجے میں کہتا خوشنگی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا جب وہ غصے سے چلائی۔ مالات کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ تو مجھے غصہ دلا رہی ہو، اور ایسا نہ ہو کہ میں غصے میں کچھ ایسا کر بیٹھوں کہ تمہاری ساری اکڑ، سارا تنترا نکل جائے۔ ماہ کنان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ غصے میں اس کا قتل کر دے۔ لالا جان، آپ یہ سب کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو فنین سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے۔ اسی غیر ہوتی حالت کے پیش نظر اس نے بھائی کو ٹوکا اور اسے زیب دیتا ہے کہ یہ مجھے اس طرح ڈیگریڈ کرے۔ لاج، تم یہاں سے جاؤ، مجھے تمہاری ہیلپ نہیں چاہیے، میرے ارحم بھیا آتے ہی ہوں گے۔ وہ اس کے سرخ تنے ہوئے چہرے کو دیکھ کر خوف کا شکار ہو رہی تھی، اور اسی وقت پولیس جیپ آ کر رکی۔ ارحم الحسن باہر آیا اور وہ اسے دیکھ کر دیوانہ وار اس کی طرف بھاگی اور اس کے چوڑے سینے میں سما گئی۔ نینی، اس طرح رونے کی کیا ضرورت ہے؟ آ گیا ہونا میں۔ اسے خود سے الگ کیا مگر وہ اس کا بازو جکڑے ہوئی تھی۔ ماہ قرآن کے چہرے پر غصے کی جگہ ناگواری نے لے لی تھی اور ماتھے پر سلوٹیں سی پڑ گئی تھیں۔ ارحم الحسن نے اسے جیپ کی فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور وہ چلتا ہوا ماہ قرآن کے پاس آ رکا۔ تھینکس مسٹر قرآن کہ آپ نے میری سسٹر کی اتنی مدد کی۔ آپ اپنی سسٹر کو لے کر چلے جاتے تو اس نے نہ جانے کیا کرنا تھا۔ وہ ہاتھ ملاتے ہوئے بولا تھا اور لاج کی نگاہیں ہینڈسم سے ارحم الحسن پر جم سی گئی تھیں۔ مسٹر ارحم، کچھ گھنٹے قبل تک میرے دماغ میں یہ احساس تھا کہ میں نے جو کیا تھا وہ کرنا نہیں چاہیے تھا، مگر مجھے شرمندگی پہلے بھی نہیں تھی کیونکہ میں اپنے کیے اقدام کا ازالہ کر چکا تھا۔ اس کا اشارہ واش روم میں پیش آنے والے واقعے کی جانب تھی، مگر جس طرح کا بیہیویئر آج حنین نے کیا اور جس طرح کا بیہیو لاج کے ساتھ کرتی رہی ہے،
اس کے بعد میرے دل و دماغ میں صرف اتنا ہی آ رہا ہے کہ میں نے اس دن حنین کی غلطی پر پردہ ڈالا ہی کیوں. میں بہت بڑا انسان ہوں نا، تو مجھے اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا. وہ بہت سرد لہجے میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہہ رہا تھا. ارحم نے کچھ کہنا چاہا تو وہ ہاتھ کے اشارے سے روک گیا، جبکہ وہ لاش گاڑی میں بیٹھنے کو پہلے ہی کہہ چکا تھا. میری بات ختم نہیں ہوئی ہے. میں نے زندگی میں کبھی کچھ غلط نہیں کیا، اور کیا بھی تو نہ شرمندہ ہوا نہ ہی معافی مانگی. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، مگر میں اتنا ہی خود پسند ہوں. میرے لیے میری ذات سے بڑھ کر دنیا میں کوئی شے نہیں ہے. حنین کا بیہیویئر میرے ساتھ جیسا تھا اس کا میں ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا، مگر اتنا ہے کہ حنین فیصل کی ریلیٹو نہیں ہوتی تو آج کم از کم زندہ نہ ہوتی. مسٹر کنان، آپ حد سے زیادہ بول رہے ہیں. میرا مزاج ارحم کو غصہ آنے لگا تھا. میں بولتا نہیں ہوں، عمل کرتا ہوں. میں نے غلطی کی ہے، ٹھیک ہے، میں اپولوجائز کرنے کو تیار ہوں. بتاؤ میں کہاں، کس جگہ، کس چینل پر ایسا کروں؟ میں تیار ہوں. مگر تم ایسا نہیں چاہو گے، اس لیے بہتر ہوگا کہ اپنی بہن کو تمیز سکھاؤ، اسے طاقت کی اہمیت بتاؤ. میں نے اس دن جو کیا وہ جان کر نہیں کیا، مگر اب خود کو مجبور پاتا ہوں. جس دن میرا ٹیمپر لوز ہو گیا، میرا کچھ نہیں جائے گا، خسارہ اس کے حصے میں آئے گا. سو بی کیئرفل. وہ انگلی اٹھا کر اسے چیلنجنگ انداز میں جھٹکتا، اسے سرد نگاہوں سے دیکھتا، لبے لبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکل گیا. کہنے کو ارحم بہت کچھ کہہ سکتا تھا، مگر اس نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جس فیملی سے وہ بلانگ کرتا ہے وہ اسی طرح کی باتیں اور بیہیو کر سکتا ہے. اسے کنان پر نہیں، حنین پر غصہ آ رہا تھا. اسے ابھی حنین سے پوچھنا تھا کہ اس نے ایسا اسے کیا کہا جو وہ اتنے غصے میں آ گیا. سہرش، تم گھر آ گئی، لیکن حنین وہ ابھی تک گھر نہیں آئی. بھابھی، میں اور سمیرا تو آج یونیورسٹی ہی نہیں گئے. زمین کو فون کر کے پوچھنے کا ساجدہ نے کہا تھا. وہ سہرش کی آواز سن کر حیران اور اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی. کیا؟ لیکن حنین کو لینے صبح فیصل خود آئے تھے. ان کی گاڑی کا ہارن سن کر ہی تو حنین گھر سے نکلی تھی. بھابھی، میں نے صبح حنین کو کافی کالز کی، مگر اس نے ریسیو نہیں کی. اس لیے فیصل بھیا نے کہا کہ ہماری وجہ سے حنین کی چھٹی نہیں ہونی چاہیے، اسی لیے انہوں نے حنین کو پک کر لیا ہوگا. مگر وہ ابھی تک گھر نہیں آئی. 4 بج رہے ہیں، وہ 3 بجے تک آ جاتی ہے. ڈیڈی سے پک کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں یا وہ گھر میں ہیں؟ ڈیڈی 2 بجے کے قریب گھر سے نکلے. میں اس وقت واش روم میں تھی، اس لیے ان سے پوچھ نہیں سکی. آپ ہولڈ پر رہیں، میں اپنے سیل سے ڈیڈی کو فون کر کے پوچھ لیتی ہوں کہ وہ کہاں ہے. میں تمہیں 5 منٹ بعد فون کرتی ہوں. زمین کی حالت غیر ہو رہی تھی، مگر اس نے ساجدہ سے کہہ دیا تھا کہ وہ کچھ دیر میں آ جائے گی، اور بے چینی سے وقت گزرنے کا انتظار کرنے لگی. سہرش نے فیاض کا نمبر ڈائل کیا. ڈیڈی، آپ اس وقت کہاں ہیں؟ وہ چھوٹتے ہی پوچھ رہی تھی. میں واحدی کے ہاں ہوں. کیوں، سب خیریت ہے؟ تم کچھ پریشان لگ رہی ہو. ڈیڈی، آپ حنین کو یونیورسٹی سے لینے نہیں گئے؟ نہیں، میں نے سوچا کہ تم دونوں نے چھٹی کی ہے تو حنین بیٹی نے بھی چھٹی کی ہوگی. وہ یونیورسٹی گئی ہے تو مجھے کم از کم بتاتی تو صحیح. وہ پریشانی کے عالم میں بولے. ڈیڈی، آپ گھر سے ایسے ٹائم پر نکلے کہ مجھے لگا کہ آپ حنین کو لینے جا رہے ہیں. نہیں، مجھے کب پتا تھا کہ وہ یونیورسٹی گئی ہے؟ یہ بتاؤ وہ گھر آ گئی یا نہیں؟ ٹائم تو کافی زیادہ اوپر ہو گیا ہے. انہوں نے گھڑی پر نگاہ ڈالی تھی جو 4:15 بجا رہی تھی. نہیں ڈیڈی، اسی لیے تو زمین بھابھی کا فون آیا تھا. وہ بہت پریشان ہیں، انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم یونیورسٹی نہیں گئیں. فیاض بیٹھے سے یکدم کھڑے ہو گئے. تم نے اس کے سیل پر ٹرائی کیا؟ وہ فون نہیں لے گئی، کل فریدہ آنٹی کے ہاں بھول آئی ہے. اچھا، تم پریشان نہ ہو، میں دیکھتا ہوں جا کر. ان کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے. وہ دوست سے بعد میں آنے کا کہتے بڑی عجلت میں گھر سے نکلے. زمین دوبارہ کال ملانے کے لیے فون کی جانب بڑھی تھی کہ فون خود ہی بجنے لگا، اور اس نے نمبر دے کے بنا عجلت میں ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا. کیا ہوا سہرش، ان کو سے بات ہوئی؟ وہ حنین کو لینے چلے گئے؟ میں ارحم بات کر رہا ہوں. ارحم آپ؟ حنین میرے ساتھ ہے. کیا آپ کے ساتھ؟ وہ بولی اور ارحم نے فون پر ہی اسے ساری تفصیل بتا دی. پریشان نہ ہو، ہم کچھ دیر میں آ رہے ہیں، کہہ کر فون بند کر دیا اور زرمین نے فیاض ہاؤس کا نمبر ڈائل کیا. سہرش کو اس کی خیریت کی اطلاع دی، اور اب سہرش باپ کو یہ سب بتانے کے لیے
ان کا نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کے قلم سے لکھا ناول بند کو باغ کھلنے لگی جانا۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ حنین میں ہوں نا اب تمہارے ساتھ، تو تم کیوں رو رہی ہو؟ پلیز چپ کر جاؤ، وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی حنین سے بولا۔ آپ کو نہیں پتا ارم بھیا، مجھے کتنا زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ انکل فیاض کا انتظار کرتے کرتے میری ٹانگیں دکھ گئی۔ دھوپ بھی کتنی تیز تھی، میری اسکن بری طرح جھلسنے لگی تھی، اور وہ ہے کہ مجھے لینے ہی نہیں آئے۔ میں تو ان کے ساتھ نہیں جاؤں گی، وہ مجھے لینے نہیں آتے، وہ تو سیرش اور سمیرا کو لینے آتے ہیں، اور وہ آج وہ دونوں نہیں آئے تو وہ مجھے لینے ہی نہیں آئے۔ اس کے لہجے میں غصہ اور ناپسندیدگی سی درائی تھی۔ نینی ایسی بات نہیں ہے، یقیناً انکل بہت بزی۔ آج ہی وہ بزی کیوں ہو گئے؟ اور بزی تھے تو بتانا تو چاہیے تھا، وہ دونوں بھی تو ہوتی تو انکل اتنی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتے۔ اس کی ناگواری بڑھنے لگی تھی۔ اچھا اب اس بات کو جانے دو، یہ بتاؤ آئس کریم کھاؤ گی؟ وہ جانتا تھا کہ اس وقت اس سے کچھ بھی کہنا فضول ہی ہوگا، اس لیے بات بدل دی۔ نہیں، میرا دل نہیں کر رہا، میں بہت تھک گئی ہوں۔ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ انکل کے نہ آنے کی وجہ سے میں کتنا پریشان ہو گئی تھی، اور مجھے فیصل بھیا پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ جب وہ خود مجھے یونیورسٹی چھوڑ گئے تھے تو ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ خود آتے، انکل کو بھیجتے یا کم از کم طیب کو سے کہہ دیتے۔ وہ تو مزے سے اپنے آفس میں بیٹھے مجھے آرڈر کر رہے تھے کہ وہ اپنے دوست کے ساتھ چلی جائیں۔ اس کو رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ فیصل نے ایسا کچھ غلط بھی نہیں کہا تھا، تم اپنے دوست کے ساتھ چلی جاتی تو اتنے مسئلے ہی نہیں ہوتے۔ کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ارم بھیا، جبکہ آپ سب کچھ جانتے بھی؟ ہاں میں کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کے ساتھ اس کی بہن بھی تھی، اس لیے مجھے ان لوگوں کے ساتھ تمہارے چلے جانے میں کوئی قباحت نظر نہیں آ رہی۔ وہ اکیلا ہوتا تو مجھے وہ شخص سخت ناپسند ہے۔ میں لاج سے بھی دوستی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ جیسے میں اپنی باتوں میں اپنے بھائیوں کا ذکر کرتی ہوں ویسے ہی لاج بھی کرتی ہے، اور میں اس شخص کا نام بھی نہیں سننا چاہتی۔ وہ نہایت ناگوار تاثرات چہرے پر سجائے سختی سے بولی تھی۔ حنین وہ شرمندہ ہے، مجھے ان کی شرمندگی نہیں چاہیے، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ آپ ان کی اتنی حمایت کیوں کرتے ہیں۔ آپ کے لیے بات اتنی غیر اہم ہے کہ اس شخص نے آپ کی بہن کو چھوا اور آپ اسے ہٹ کرنے کے بجائے اس کو فیور کر رہے ہیں۔ شٹ اپ حنین، فضول مت بولا کرو، میں اسے فیور نہیں کر رہا، مگر تمہارا سخت رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہوگا ایسا، مگر مجھے نہیں۔ مجھے بس اتنا معلوم ہے کہ ممی نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے لڑکوں سے دوستی نہیں کرنی، ان سے دور رہنا ہے۔ ہمیشہ انہوں نے مجھ سے یہی کہا کہ مجھے لڑکوں سے ہاتھ تک نہیں ملانا ہے، کوئی کچھ دے تو نہیں لینا، کچھ کہے تو اگنور کر کے بعد میں انہیں بتانا ہے۔ اور انہوں نے مجھے ہاتھ لگایا، مجھے وہ سب بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ آپ کو نہیں پتا میں آج کل کتنی خوف زدہ رہتی ہوں۔ ممی کو یہ سب پتا چلا تو وہ مجھ پر کتنا غصہ ہوں گی۔ میں ممی کو بتانا چاہتی تھی، مگر پہلے آپ نے اور پھر زرمین آپی نے مجھے ایسا کرنے سے روک دیا۔ مگر زرمین آپی نے کہا ہے کہ مجھے اس شخص سے دور رہنا ہے، وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ کاشانہ عالم کے سامنے گاڑی روکے وہ اسے دیکھنے لگا۔ وہ کتنی معصوم تھی، دنیاوی برائیوں سے نابلد۔ ساجدہ نے اس کی بہت اچھے خطوط پر پرورش کی تھی، فضول ناولوں اور فلموں سے بیٹی کو بہت دور رکھا، اور اس کی معصومیت اس کے خوبصورت چہرے اور ہر ایک انداز سے جھلکتی تھی۔ لاڈ پیار کی وجہ سے وہ بہت ضدی اور مودی ہو گئی تھی، لیکن وہ آج کل کی لڑکیوں کی طرح تیز و ترار بالکل نہیں تھی۔ 16 سال کی ہو کر 17ویں سال میں لگی تھی، مگر معصومیت ایسی تھی کہ 13-14 سال کی کم عمر بچی ہی لگتی تھی، اور اسے گھر میں ٹریٹ بھی ایسے ہی کیا جاتا تھا۔ اچھا بس اب اندر چلو، سب پریشان ہو رہے ہیں، وہ اس کے نم چہرے سے نگاہ ہٹاتا بولا، اور ڈرائیونگ ڈور کھولتا اس کے ساتھ ہی باہر آ گیا۔ زمین آپی میں انکل کے ساتھ کبھی نہیں آؤں گی، وہ مجھے لینے ہی نہیں آئے۔ مجھے ارم بھیا کا سیل نمبر یاد نہ ہوتا تو وہ اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ زرمین اسے بمشکل چپ کرواتی روم میں لے گئی، اور ہم نے ان دونوں کو ساری تفصیل بتا دی جو زرمین نے اب تک چھپائے رکھی تھی، اور وہ دونوں بھی پریشان ہو گئے۔ وہ لوگ کھانا ہی کھا رہے تھے کہ فیاض اور مہوش چلے آئے۔ وہ بہت شرمندہ تھے، غلطی فیاض کی نہیں تھی،
اور وہ سب اسے منا رہے تھے، لیکن وہ انکل فیاض کو خفت بھری نگاہوں سے دیکھتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی، اور سب کے بہت سمجھانے پر بھی وہ اپنی بات پر اڑی رہی۔ تو نوید عالم نے فیاض سے ایکسکیوز کر کے اس کے لیے ڈرائیور رکھ لیا، اور وہ ڈرائیور کے ساتھ آنے جانے لگی، جس سے وہ بات پہلے ہی کر چکے تھے، لیکن فیصل کی پیار بھری ضد پر خاموش ہو گئے تھے، اور وہی ڈرائیور ان کو آفس لانے لے جانے کی ذمہ داری اٹھا رہا تھا، اور اس عرصے میں وہ اس کو پرکھ چکے تھے، اس لیے حنین کو لانے لے جانے کی ذمہ داری بلا جھجک اس پر ڈال دی۔ آپ سن رہے تھے سعدیہ عابد کے ناول بند قبا کھلنے لگی جانا کی 24ویں قسط۔ اگلی قسط کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے۔